بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج کی اس بابرکت مجلس میں آپ حضرات کے سامنے صرف مختصر سے بات کروں گا۔ سلام اور مصافحہ کیا ہے اور سلام و مصافحہ کے اندر کتنی بڑی سنت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا۔ روزانہ ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی کوئی ہمارے گھر آتا ہے، کبھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کبھی راستے میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ہماری یہ روز کی ملاقاتیں، روز کا ملنا جلنا آپسی میل جول کا سبب ہے، آپسی محبت و تعلق میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ محبت و تعلق، یہ میل و جول اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام نے ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے اس کا خیال کرتے ہیں، خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلتے ہیں تو اس محبت میں، اس پیار میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ ہماری آپسی محبت اس وقت زیادہ بڑھے گی جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، ایک دوسرے کی خیر و خیریت پوچھیں گے، اپنائیت اور مخلصانہ جذبات کا اظہار کریں گے، محبت جتلائیں گے، محبت دکھائیں گے تو اس میں ہمارے تعلق میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تعاببتم افشوا السلام بينكم۔ تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ سنو، افشوا السلام بینکم تحابوا، کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، خود بخود محبت بڑھتی چلی جائے گی، پیار بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے سلام کریں، کثرت سے سلام کو رواج دیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ کتنے حقوق ہے بھائی؟ 6 حقوق۔ نمبر 1، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 2، انتقال ہو جائے تو جنازہ میں شریک ہوں۔ نمبر 3، جب وہ بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 4، جب ملاقات ہو تو سلام کریں۔ نمبر 5، جب اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہہ کر چھینک کا جواب دے۔ غائب و موجود ہر صورت میں اس کا خیر خواہ رہیں۔ سلام کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اسے پہچانتے ہوں، سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، خواہ ہم پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ کیا فرمایا؟ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، اس سے بھی
اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے ہو، یہ اسلام ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کی رحمت و مغفرت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ سلام میں پہل کرنا غرور و تکبر سے بری ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور یوں سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اسے 10 نیکیاں ملی۔ السلام علیکم، اس صحابی نے صرف کیا کہا، السلام علیکم۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ اس صحابی کو صرف 10 نیکیاں ملی۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملی۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور پرنور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سلام کا بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے 20 نیکیاں ملی۔ اتنے میں تیسرا شخص آیا، اس نے اس طرح سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لفظ برکاتہ کو بڑھا دیا۔ حضور نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ اسے 30 نیکیاں ملی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ چوتھے شخص نے آ کر یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ حضور نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا اسے 40 نیکیاں ملی۔ اللہ اکبر۔ سلام کا جواب جس قدر ہو سکے اچھے سے اچھے طریقے سے دینا چاہیے۔ ارشاد باری ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ سے کہہ دو۔ ایک تابعی طفیل بن ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح انہیں لے کر بازار جایا کرتے، روزانہ صبح انہیں لے کر بازار جاتے اور بازار میں جو بھی چھوٹا بڑا دکاندار امیر و غریب ملتا سب سے سلام کرتے۔ کسی دکان پر کبھی رکتے نہیں تھے، نہ کوئی سامان خریدتے، بس سلام کرتے ہوئے گزر جاتے۔ تو طفیل کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ چلو بازار چلیں۔ میں نے کہا آپ کا بازار میں کیا کام ہے؟ آپ نہ کسی دکان پر رکتے ہیں، نہ کوئی سامان خریدتے ہیں، نہ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، پھر آپ بازار جا کر کیا کیجئے گا؟ آئیے ہمیں حدیث نبوی کا درس دیجئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو سلام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے، اور صرف اسی کام کے لیے روزانہ بازار جایا کرتے تھے۔ سلام کا ایک حصہ مصافحہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام تحیاتکم بینکم المصافحۃ، تمہاری آپسی مبارکبادی اور سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز اور حج کا وعدہ نہیں بلکہ مصافحہ کرنے سے اور آپس میں سلام کرنے سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تصافحوا یذہب الغل وتہادوا تحابوا وتذهب الشحناء، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، یہ کینوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی ختم ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، آج کے اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سلام و مصافحہ کے متعلق حدیثوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے میں نے چند باتیں پیش کی ہے۔ عزیز دوستو، جہاں تک ہو سکے سلام کو پھیلاؤ، آپس میں محبت پیدا ہوگی، کدورتیں ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائے گی، لوگ آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ یہ ضروری نہیں، ابھی میں نے بتایا کہ ضروری نہیں کہ
چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے اور بڑا چھوٹے کو سلام نہ کرے. ضروری نہیں، اگر بڑے ہیں چھوٹے سلام نہیں کر رہا ہے تو بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے کو سلام کرے، تاکہ آئندہ وہ چھوٹے بڑے کو سلام کرنے والے خود بن جائیں. دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سلام و مصافحہ کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.